اس گھر کو آگ لگ گئی۔ سینئر صحافی مظہر عباس لکھتے ہیں، یہ آگ تو برسوں سے لگی ہوئی ہے، صرف شعلے اب نظر آئے ہیں۔ 3 صوبے تو یہ تپش بہت عرصہ سے محسوس کر رہے تھے۔ کچھ رہنماؤں نے بار بار خبردار بھی کیا تھا، چاہے وہ خان عبدالولی خان ہوں یا مولانا شاہ احمد نورانی۔ تختہ دار پر جانے سے پہلے تو سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو نے اپنی کتاب اگر مجھے قتل کیا گیا میں آنے والے وقت کے بارے میں بہت کچھ بتا دیا تھا۔ آج ساری لڑائی کا مرکز پنجاب ہے اور جھگڑا بھی بظاہر تخت پنجاب کا ہے۔ دیکھیں انجام گلستان کیا ہوگا۔ اس بار آخر ایسا کیا مختلف ہو رہا ہے جو پہلے کبھی نہیں ہوا؟ پہلے بھی سیاست بے ربط تھی، اب بھی کچھ مختلف نہیں۔ پہلے بھی ملک میں سینسرشپ تھی، اب بھی زبان بندی ہے۔ پہلے بھی سیاسی کارکن صحافی غائب ہوتے تھے، اب بھی کچھ ایسا ہی ہو رہا ہے۔ پہلے بھی ماورائے عدالت قتل ہوتے تھے، اب بھی ہوتے ہیں۔ جو کچھ الگ ہو رہا ہے وہ کچھ یوں ہے، پہلے وزیر اعظم کو گھر بھیجا جاتا تھا تو سہولت کار عدلیہ اس عمل کو درست قرار دے دیتی۔ ملک میں آئین پامال ہوتا تو نظریہ ضرورت آ جاتا۔ ایک وزیر اعظم پھانسی چڑھا تو ایک نے جوڈیشل مرڈر کیا، دوسرے نے عمل کیا۔ 2/3 اکثریت والے وزیر اعظم کو چند افسران نے وزیر اعظم ہاؤس سے کان پکڑ کر باہر نکالا تو اس اقدام کو درست قرار دیا اور کسی نے اف تک نہ کی۔ آج مختلف یہ ہے کہ عدلیہ منقسم ہی صحیح بظاہر وقت کی اپوزیشن کے ساتھ کھڑی اور سابق وزیر اعظم کو وہ ریلیف مل رہا ہے جو مانگا بھی نہیں۔ آپ کو دیکھ کر خوشی ہوئی، گڈ لک، بیسٹ آف لک کے ساتھ زمان پارک پہنچا دیا گیا۔ مگر یہ بات تاریخی طور پر جاننا بہت ضروری ہے کہ پہلے کسی وزیر اعظم پر 100 کے قریب مقدمات بھی نہیں بنائے گئے۔ جو کچھ پچھلے ہفتے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہوا، کم و بیش ویسا ہی عمل 1992 میں پی پی کے رہنما مسرور احسن کے ساتھ سندھ ہائی کورٹ میں ہوا تھا، جب چیف جسٹس ناصر اسلم زاہد تھے۔ مگر جو قید مسرور نے کاٹی اس کے بارے میں صرف عمران خان جان ہی لے تو انہیں اندازہ ہوگا کہ قید و بند کیا ہوتی ہے۔ آج مختلف یہ ہے کہ بادی النظر میں عدلیہ عمران کو ریلیف دینے میں لگی ہے اور اسٹیبلشمنٹ 13 جماعتی حکومتی اتحاد کے ساتھ ہے، مگر آگ ہے کہ پھیلتی جلی جا رہی ہے۔ یہ بھی پہلے نہیں دیکھنے کو ملا کہ ایک وزیر اعظم کو عدم اعتماد کے ذریعے اقتدار سے باہر کیا گیا ہو اور وہ پارلیمنٹ، حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا ہو۔ اب وہ لڑائی کیسے لڑ رہا ہے، کامیاب ہوگا یا ناکام، اس پر 2 رائے ہو سکتی ہیں، مگر شاید عدلیہ سے ایسا ریلیف نہ ملتا تو اس کی مشکلات میں اضافہ ہو جاتا۔ رہ گئی بات اس کے لاڈلے ہونے کی، تو یہاں تو لاڈلوں کی فوج ظفر موج ہے۔ جو لاڈلا نہیں رہا وہ دوبارہ لاڈلا بننا چاہتا ہے، مگر کوئی بنانے کو تیار نہیں۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ بھٹو سے لے کر عمران خان تک زیادہ تر بڑے سیاستدان گیٹ نمبر 4 کی پیداوار ہیں، مگر شاید یہ بات اس لیے بھی کی جاتی ہے کہ بھٹو کا سیاسی سفر ایوب خان سے شروع ہوا۔ اس نے اس کا آغاز اسکندر مرزا کے زمانے میں ایوان صدر کی لائبریری سے کیا اور بقول قدرت اللہ شہاب چند روز میں پریزیڈنٹ ہاؤس کی چھوٹی سی لائبریری کو کھنگال کر رکھ دیا۔ پھر تو وہ کوئی یار سے نکلا اور سوئے دار تک گیا۔ میاں صاحب اور عمران خان کی تخلیق میں قدر مشترکہ یہ ہے کہ دونوں کو سیاست سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، جبکہ بھٹو نے اپنی عملی سیاست کا آغاز اسکندر مرزا کی کابینہ اور پھر ایوب خان کی کابینہ سے پہلے ہی کر دیا تھا، جب وہ 1954 میں لاڑکانہ آبادگار ایسوسی ایشن کے صدر منتخب ہوئے۔ بے نظیر بھٹو نے تو اپنی سیاست کا آغاز برطانیہ میں زمانہ طالب علمی سے کیا اور مارشل لاء کے خلاف جدوجہد سے سیاست آگے بڑھائی۔ ہماری سیاست کو برا کہنے، جمہوریت اور سیاستدانوں کو گالی تک دینے والوں کی کوئی کمی نہیں، مگر یہ سارے دانشور، تجزیہ کار اور سیاسی دوست صرف تخت پنجاب کی سیاست کا جائزہ لے لیں تو بہت سی باتیں سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ ویسے تو یہ اصطلاح تخت لاہور کے شریفوں کے دور میں آئی، مگر اس کی اصل کہانی جاننے کے لیے سابق مشرقی پاکستان کی سیاست، 1 یونٹ اور پھر ثانیہ مشرقی پاکستان کو سمجھنا ضروری ہے۔ میں نے کہا نا کہ آگ تو بہت پہلے سے لگی ہوئی ہے، اب اس لیے محسوس ہو رہی ہے کہ اب پنجاب اس کی لپیٹ میں ہے۔ پی پی کو 4 بار تقسیم کیا گیا، کامیابی نہ ہوئی تو شریفوں کو تخلیق کیا گیا۔ انہوں نے آنکھیں دکھائیں تو عمران خان کی تخلیق ہوئی۔ پہلے جنرل ضیاء نے سیاست میں آنے کا مشورہ دیا، دعوت دی، پھر جنرل حمید گل سے لے کر دیگر جنرلوں نے حمایت کی۔ زیادہ تر کا مسئلہ عمران کی محبت نہیں، شریفوں اور بھٹو سے نفرت تھی، اور یہ سارے ایک دوسرے سے لڑتے رہے اور آخرکار جنرل قمر جاوید باجوہ نے 2018 میں اقتدار دلوانے میں مدد کی، اور پھر جب وہ ناراض ہوئے تو بہت سے نئے پرانے لاڈلوں کو جمع کر کے اس لاڈلے سے نجات حاصل کی۔ بس 13 لاڈلے اور تخلیق کار ایک غلطی کر گئے کہ ایک تیزی سے غیر مقبول ہوتے وزیر اعظم کو مقبول ترین بنا دیا۔ دوسری غلطی یہ کر گئے کہ یہ ان لوگوں میں سے ہے جن کی کوئی ضد بن جائے تو وہاں وہ نقصانات اور انجام کی بھی پرواہ نہیں کرتے۔ اس وقت ملک میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ پہلے کبھی نہیں ہوا، اب بات بہت آگے تک جا چکی ہے۔ پچھلے چند دنوں اور ہفتوں میں جتنے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اور کارکن گرفتار ہوئے وہ 3-4
15 سال میں سب سے بڑی تعداد ہے۔ جو کچھ 9 مئی کو کراچی تا خیبر ہوا وہ بظاہر اتفاقیہ یا قدرتی رد عمل نہیں تھا، ایک خاص منصوبہ بندی نظر آ رہی تھی۔ عمران کی لڑائی حکومت سے نہیں کہ وہ اس حکومت کو کچھ سمجھتا ہی نہیں، اس کی براہ راست لڑائی اور ٹارگیٹ اسٹیبلشمنٹ ہے۔ ماضی میں جو لوگ اینٹی اسٹیبلشمنٹ رہے ہیں وہ آج اگر مگر کا شکار ہیں۔ یہ ایک غیر معمولی سیاسی صورتحال ہے اور لگتا ہے انجام بھی غیر معمولی ہوگا۔ جب تک شعلے چھوٹے صوبوں تک رہے کسی کو اس کی تپش کا احساس تک نہ ہوا۔ اب یہ آگ بڑے صوبے تک آ گئی ہے، تخت پنجاب کی لڑائی تختہ تک آن پہنچی ہے۔ ولی خان نے کہا تھا کہ ہم جو کھیل افغانستان میں کھیل رہے ہیں اس کا اختتام ایسا نہ ہو کہ اسلام آباد میں ہو۔ مولانا نورانی نے 1982 میں کراچی پریس کلب میں کہا تھا، اگر یہ بار بار کی مداخلت ختم نہ ہوئی تو اس آگ کو پھیلنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔